بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ آپ کو پھانسی بھی لگوا سکتے ہیں، میرا تو اس خیال سے ہی دل ڈوبتا ہے، مگر آپ کی فرد جرم ان کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے مس پریتما، ہمیں یہ زہر پھانکنا ہی پڑے گا، میں نے بہت ہی بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد شکنتلا اور آبی خوابگاہ سے نکلے تو پریتما بھی میرے پاس سے اٹھ گئی اور وہ ٹرالی کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس رات کے پچھلے پہر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جس طرح بھی ممکن ہو سکا وہاں سے آبی کو لے کر نکل جاؤں گا۔ ملہوترا ہمیں دوبارہ نظر نہیں آیا۔ رات کا کھانا بھی ہم نے اس کی عدم موجودگی میں کھایا۔ شکنتلا اور پریتما البتہ حاضر تھیں، وہ رات دیر تک ہمارے پاس کھانے کی میز پر ہی بیٹھی رہیں۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ جن 6 آدمیوں کی نگرانی کی بات ہمیں سنائی گئی تھی وہ ہمیں عمارت میں کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم باہر نکلے ہی نہیں تھے اور اس کی ہمیں اجازت بھی نہیں ملی تھی، مگر ان کی آواز، پاؤں کی چاپ، کوئی کھانس کھنکار، کچھ بھی تو ہمیں سنائی نہیں دی۔ رات کو 10 بجے جب ہم طعام گاہ سے نکل کر اپنے بیڈ روم کی طرف چلے تو آبی نے صوفے کے پیچھے بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈر کھول کر دیکھا تو اس میں وہ ٹیپ موجود نہیں تھا جس میں ہماری گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی۔ اس کی جگہ نئی ٹیپ رکھ دی گئی تھی اور ہمیں یقین تھا کہ وہ کام پانڈے کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی 5 منٹ کے لیے شکنتلا بھی کھانے کی میز سے غائب رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ ٹیپ اسی نے وہاں سے ہٹائی ہو۔ اس رات ہم 12 بجے تک بستروں میں آنکھیں موند کر لیٹے رہے۔ آبی بھی اس کی بات پر ہم سے متفق تھا کہ ہمیں وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ امکان غالب یہ تھا کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بنگلے میں ہر طرف جب سناٹا چھا گیا تو ہم دونوں خوابگاہ سے نکلے۔ مصیبت یہ تھی کہ دونوں خوابگاہوں کے دروازے نشست گاہ میں کھلتے تھے، دوسری خوابگاہ تو ہم نے استعمال ہی نہیں کی تھی۔ ان کی شمالی، جنوبی اور عقبی دیواریں بالکل اندھی تھیں، صرف ایک روشن دان ان میں لگا تھا۔ میں آبی کے کندھوں پر چڑھ کر ادھر جھانک چکا تھا۔ وہ دونوں روشن دان تاریک کمروں میں کھلتے تھے، وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ اندر کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ نشست گاہ میں پہنچ کر ہم نے بتی جلائی اور پھر دروازے میں لگے ہینڈل کے لٹو گھمانے میں جت گئے۔ 1 سے 10 تک کے نمبر ہمارا منہ چڑھا رہے تھے۔ سارے ہی جفت طاق نمبر ہم نے ملا کر گھما کر دیکھ لیے، مگر دروازہ نہ کھلا۔ آبی بے صبر ہو رہا تھا، بولا یار ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ صوفے کے پیچھے جو کھڑکی ہے وہ بھی نہیں توڑ سکتے، اس میں لوہے کا جنگلا سلاخیں اور جالی ایسی لگی ہیں کہ آری کے بغیر کٹ نہیں سکتی ہیں۔ گویا یہ بات بھی مجھے بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی مسکرا دیا، تیری عقل ذرا موٹی ہے نا، اس لیے مجھے مغز کھپانا پڑتا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے؟ نہیں، کوشش تو فرض ہے نا، کر دیکھو۔ تم نے شکنتلا سے پوچھ لیا ہوتا کہ یہ کس نمبر سے کھلتا ہے؟ اس سے بہت پوچھا تھا مگر وہ کچھ بتاتی ہی نہیں تھی، کہتی تھی کہ کوئی اور سیوا بتاؤ۔ پیر جادہ جی، یہ کام نہیں کر سکوں گی۔ دیکھ وہ جو خوابگاہ میں روشن دان ہے اس میں صرف لکڑی کا روشن دان ہے۔ اچھا، پھر میرا خیال ہے کہ میں اوپر چڑھ کر اسے توڑ دیتا ہوں، اس میں سے ہم آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ چلو گزر گئے، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جناب کے آگے راستہ کھلا ہوگا؟ کوشش تو کرو۔ میں نے اسے خوابگاہ کی طرف گھسیٹا اور نشستگاہ کی بتی بجھا دی۔ پھر ہم بیڈ روم میں جا گھسے۔ دروازہ ہم نے اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ آبی دیوار کے قریب ہو کر اکڑوں بیٹھا تو میں اس کے کندھوں پر چڑھ کر اوپر اٹھا۔ میرا سر روشن دان سے اوپر ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے چوکھٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر تھوڑا سا زور لگایا تو اس کی لکڑی تڑاک سے ٹوٹ گئی۔ وہ آواز اس سناٹے میں دھماکے کی طرح پھیلی، میں سن ہو کر رہ گیا۔ لکڑی کے ساتھ شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ چند لمحوں تک میں آبی کے کندھوں پر ساکت و جامد ہو کر کھڑا رہا تو وہ بولا، ابے جلدی کر، میرے کندھے توڑے گا کیا؟ پھر ذرا چھری تلے دم لے، ابھی تو تم پر سواری کا موقع ملا ہے میرے یار۔ یہ کہہ کر میں نے روشن دان کے چوکھٹے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم اس طرف اتریں تو کس طرح؟ روشن دان فرش سے 10 فٹ اونچا تھا۔ میں سر کے بل ادھر لڑکتا تو کھوپڑی
کھوپڑی تڑوا بیٹھتا۔ میرے لیے مصیبت دوہری تھی، میرا وزن زیادہ تھا اور سینہ آبی سے مقابلے میں زیادہ چوڑا چکلا ہونے کی وجہ سے اس روشن دان میں سے میرا گزرنا زیادہ دشوار تھا۔ نیچے بیٹھ جا اوے کھوتے، میں نے دبی آواز میں کہا۔ آبی خوش ہو گیا، یوں نیچے بیٹھا جیسے اسی انتظار میں تھا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ وہ اپنے کندھے دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، یار گناہ گار کی میت جتنا بھاری ہے تو قسم اللہ کی کوئی نیک آدمی اتنا وزنی نہیں ہو سکتا۔ بکواس نہ کر، روشن دان میں سے پہلے تجھے گزرنا ہوگا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا۔ تو پھر جلدی کر، کوئی جاگ جائے گا تو مارے جائیں گے۔ میں نے اسے کندھوں پر اٹھا کر اوپر اٹھایا ہی تھا کہ خوابگاہ کی طرف کھلنے والے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اوے نیچے اتار مجھے، جلدی کر، آبی نے دبی گھٹی آواز میں کہا۔ دستک سن کر میرا دم خشک ہو گیا تھا۔ میں فوراً نیچے بیٹھا تو آبی اچھل کر میرے کندھوں سے اترا اور بستر میں جا گھسا۔ دروازے پر دستک تیز ہو گئی تھی۔ کون ہے بھائی؟ میں نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ہوں پانڈے، دروازہ کھولیں۔ کھولتا ہوں، ذرا ٹھہرو، یہ کہہ کر میں نے اپنے بال بکھیرے اور پھر جوتے گھسیٹتے ہوئے میں دروازے تک پہنچا اور چٹکنی کھول دی۔ پانڈے نے کواڑ کو بڑی زور سے پیچھے دھکیلا۔ وہ سیدھے ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں کمرے کا یوں جائزہ لے رہی تھی جیسے ساری صورتحال کو پہلے ہی سمجھ چکا ہو۔ یہ آواز کیسی تھی؟ اس نے روشن دان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم خود حیران ہیں، کسی نے روشن دان کا چوکھٹا توڑ کر ادھر پھینک دیا، آبی نے بڑے ہی سہمے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے وہ اس واقعے پر خود حیران ہو رہا ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ادھر سے تو سارے دروازے بند ہیں۔ میری نگاہ اچانک نشستگاہ کے دروازے پر جا پڑی۔ وہاں ملہوترا کا وہ بانکا ڈرائیور بلونت کھڑا تھا۔ اپنے بالوں کو اس نے ایک جالی دار ٹوپی میں باندھ رکھا تھا۔ وہ اس وقت صرف کچھا اور بنیان پہنے ہوئے تھا۔ پانڈے ہمارے قریب نہیں ہو رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ہمارے درمیان فاصلہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ایک بڑا سا سرخ رومال پکڑ رکھا تھا جس کے ایک کونے میں شاید اس نے کچھ سکے باندھ رکھے تھے۔ وہ گرا نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا طنز ابھر آیا تھا۔ ہم ایسے نہیں ہیں پانڈے جی، تم پر کوئی آفت آئی تو ہم تمہیں بچا لیں گے، ہمیں جل نہ دو مہاراج، ہم سب سمجھت ہیں۔ کیا سمجھت ہو تم؟ آبی نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ ادھر تم لوگوں نے یہ روشن دان توڑ مارا، پھر اڑ نہ سکو گے۔ کیا بکتے ہو تم؟ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے ہو؟ زیادہ اکڑ پھکڑ دکھاؤ میاں جی، میرا نام پانڈے ہے، مالک کے لیے کتا ہوں پر اس کے دشمن کے لیے شیر بن جاتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا بک رہے ہو تو تم؟ گالی نہ دو، یہ بتاؤ یہ روشن دان کیوں توڑا ہے؟ اب کی بار اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ چلوئے شکل غائب کر اپنی ملہوترا صاحب کو بلا، ہم ان سے بات کریں گے۔ آبی نے اسے بازو سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی بات پر پانڈے کا مغز الٹ گیا، بیشتر اس کے کہ میں صورتحال کو سمجھ سکتا۔ پانڈے نے پلٹ کر آبی کی پسلی میں کوہنی ماری اور ایک مشاق پٹے باز کی طرح وہ گھوم کر پیچھے ہٹا اور اس رومال کو سار کے اوپر سے لہرا کر اس نے کونے میں کھڑے آبی کے ٹخنے پر کچھ اس تیزی اور قوت سے مارا کہ آبی پھڑک کر اچھلا اور زمین پر دم سے گر گیا۔ اس کی آواز تک نہیں نکلی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ چشمے زدن میں وقوع پذیر ہو گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اسے سنبھال کر رکھو مہاراج، کہیں یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ گج پال کا لونڈا۔ وہ اپنے رومال کو پھر ہاتھ میں پکڑ کر یوں جھٹکا دے رہا تھا جیسے وہ اس میں لگی گرد جاڑ رہا ہو۔ اس رومال کی گرہ میں اس نے سکے نہیں بلکہ لوہے کی کوئی چیز باندھ رکھی تھی، گول سی چھٹانک ٹھپے ایسی۔ وہی اس نے گھما کر آبی کے ٹخنے پر ماری اور اس کی رگوں کو اس طرح سن کر دیا کہ وہ بے سود ہو گیا۔ پانڈے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا خیال ہے، تم بھی چکھو گے اس گرہ کا مزہ؟ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے بھڑ جاؤں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں بس ہکا بکا سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسا تماشا میں نے برپا تو بار بار کیا تھا، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو یوں ہاتھ کا کمال
دکھاتے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ہے پانڈے جی، بڑا غلط حساب کھول لیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ میرے لہجے میں ایک دم وہ زہر ابھر آیا جو میرا مغز الٹنے سے میرے رگ رگ میں بھر جاتا تھا۔ پانڈے مجھ سے ایک لیٹے آدمی جتنا دور کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک دم شعلہ سا چمکا۔ میں اس کی نیت سمجھ رہا تھا، اسے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ میری رگیں تان سی گئی تھیں۔ اس نے مجھے پہل سے محروم کرنے کے لیے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ میں نے پورے قد سے اچھل کر دونوں پاؤں کی ٹھوکر اس کے سینے پر دے ماری۔ میں الٹ کر اٹھا تو وہ اوندے منہ گر چکا تھا، مگر پھر وہ بجلی ایسی تیزی سے اٹھا، اسے رومال گھمانے اور اس میں گولی ایسی تیزی پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی جگہ کی ضرورت تھی، وہ میں اس سے چھین چکا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر پوری قوت سے اس کی گردن پر یوں دے مارے کہ میرے دائیں ہاتھ تلے اس کی رگیں احساس دبی اور اس کا سارا بدن ذرا دیر کے لیے تڑپ کر بے جان ہو گیا۔ وہ ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ سا گیا۔ اب اسے دیوار سہارا دے رہی تھی۔ میری نظر پھر دروازے پر جا پڑی۔ وہاں ملہوترا اپنے ڈرائیور بلونت کو بڑی مشکلوں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بیڑیے ایسی صفاقی مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ پانڈے کی شکست کا مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ اچانک ملہوترا نے چیخ کر کہا، پیچھے ہٹ جاؤ بلونت، ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں یہ میرا حکم ہے، باہر چلے جاؤ۔ بلونت نے ایک لہجے کے لیے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ملہوترا کو اندر آنے کی راہ مل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ کیا ہو گیا ہے جلانی صاحب؟ میں پانڈے جی کو تھوڑا سبق سکھا رہا تھا کہ مہمانوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، میں نے بڑے ہی تلخ لہجے میں کہا۔ پانڈے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور سانس کی آمد و رفت مدم پڑ چکی تھی۔ آخر یہ جھگڑا کیوں ہوا؟ میں نے اسے روشندن کا ٹوٹا چوکٹا دکھاتے ہوئے وہی بات بتائی جو میں پانڈے سے کہہ چکا تھا۔ ملہوترا اب کی بار کھل کر مسکرایا، بولا، اوے بلونت، اٹھا پانڈے کو ادھر سے، خواہ مخواہ بھیڑ گیا، یہ ان سے میں نے منع بھی کیا تھا۔ بلونت پھر دروازے میں نمودار ہوا اور کسی طرف دیکھے بغیر پانڈے کو کمر پر لاد کر باہر لے گیا۔ پیرزادہ صاحب کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کہہ کر ملہوترا باہر نکل گیا۔ میں ٹھگ مارے مفلس کی طرح چند ثانیوں تک بے سدھ آبی کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا، اس پر زندگی بھر ایسی افتاد کبھی نہ پڑی ہوگی۔ پانڈے نے اسے پلک جھپکتے میں بیکار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس گٹھے سار والے رسوئیے نے اس کی پت اتار کر رکھ دی تھی۔ اس کو جب میں نے اٹھا کر بستر پر ڈالا تو میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے مجھے اس دن شعر سنایا تھا کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ اب وہ پانڈے جی اس کو اپنی کرامت دکھا گیا تھا، ہمیں یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ آبی کی صورت دیکھ دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اس کا بایاں ٹخنا سوج گیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ آبی کا سانس تو ٹھیک چل رہا تھا، دل کی دھڑکنیں بھی ٹھیک ہی تھیں، مگر رنگ اس کا کچھ پیلا پڑ گیا تھا۔ مجھے ایشر سنگھ نے بتایا بھی تھا کہ ایک داؤ ملہوترا بھی جانتا ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا ملہوترا کی طرف نہیں بلکہ اس کے خان سامے کی طرف تھا۔ اگر وہ بھی بات اور صحیح آدمی کا نام لے دیتا تو میں پانڈے کو گھیر لینے کا موقع ہی نہ دیتا، مگر وہ میری بے خبری میں اپنا ہاتھ دکھا ہی گیا اور یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا، میرے لیے بھی اور آبی کے لیے بھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ آبی تو اب زندگی بھر کسی رومال والے پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ مجھے یاد آیا کہ ادھر وطن میں تو مولوی اکثر کندھے پر ایسے رومال دھرے پھرتے ہیں، آبی ان کو دیکھ کر بڑک اٹھا کرے گا، حالانکہ وہ پچیت نہیں ہوتے، سیدھے سادے مولا سات لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے آبی کے چہرے پر ڈونگے میں پانی بھر کر چھینٹے مارے۔
पानी कदरे सर्द था। चंद ही मिनट बाद आबी ने जुर्जरी ली। पानी की बरूदत अपना असर दिखा गई थी। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, यूं जैसे कोई खौफजदा बच्चा नींद में खो जाने से पहले का खौफनाक मंजर दोबारा देखने के ख्याल से डर रहा हो। मैं इसकी बसारत में उतरा तो इसने आंखें पूरी तरह खोल दी और फिर वो तड़प कर उठ बैठा। इसका हाथ सीधा टखने पर गया। क्या हाल है तेरा भाई पखने? मेरी ये बात सुनकर और मेरे लबों पर मुस्कुराहट देखकर इसने मोटी सी गाली पांडे को दी। मैं बेख्तियार हंस दिया। ओए तुझे हंसी आ रही है? मेरा इसने पेड़ा कर दिया। क्या मारा था इसने मेरे गिट्टे पर? मैं खिलखिलाकर हंस दिया। आप भी चिढ़ सा गया और बिस्तर से उतरकर ये देखने लगा कि वो चल फिर भी सकता है कि नहीं। उसे यही शक था कि इस पांडे ने इसकी टांग बेकार कर दी है। 2-4 कदम इधर उधर फिरकर जब उसने देख लिया कि इसकी टांग इसका बोझ सहार रही है तो एक बार फिर पलंग पर अपना पांव रखकर वो बल्ब की रोशनी में अपना टखना देखने लगा। यार इस लाले ने क्या किया है? मेरा तो गिट्टा सूज गया है। इसने हाँक मार दी थी तेरी टांग पर? नहीं ओए, वो कोई रुमाल घुमा रहा था। वो क्या चीज थी इसके पास? पता नहीं। बहरहाल वो भी यहाँ से बेहोशी की हालत में ही वापस गया है। कोई बेहोश होकर कैसे चल सकता है? वो बलवंत और मल्होत्रा आ गए थे। मारा नहीं उन लोगों को तुमने? कैसा खतरनाक बावर्ची भर्ती कर रखा है इस मल्होत्रा की औलाद ने। अभी तक बड़े इन्हमाक से अपने टखने का मुआयना कर रहा था। चल दफा कर मट्टी डाल। इस बात पर हम आज इन्हें जेर नहीं कर सके, फिर कभी सही। ओए मैं तो इसकी मुश्कें कस दूंगा। समझा क्या है उसने मुझे, इस लाले ने? वो फिर तुझे मारेगा। चल अब सो जा। अगर अभी बहुत तपा हुआ था। इसने बड़े गुस्से से सिगरेट मुंह में लगाकर सुलगाया और बोला, चल इस बंगले को आग लगा देते। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। पागल हो गया है तू? वो बहुत मोहतात हैं और रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं सारे। अभी मैं ये बात कह ही रहा था कि मुझे निशिस्तगाह का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तड़प कर बाहर निकला। सामने शकुंतला खड़ी थी और वो दरवाजा अपने पीछे बंद कर आई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। बोली, सुना है पीरजादा साहब जख्मी हो गए हैं? हाँ, तुम लड्डू बांटो। तुम्हारा वो खानसामा मुझे शह मात दे गया है। आबी ने मेरे पीछे आकर बड़े ही जले कटे लहजे में कहा। इसकी ये बात सुनकर शकुंतला खिलकर मुस्कुराई। बोली, आपको इससे उलझना नहीं चाहिए था महाराज। अधिराज वो बहुत बड़ा फकत है वो पांडे जी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? ख्वाह मरवा दिया। मुझे पता होता तो इसे एक कदम ना हिलने देता। आबी ने बड़े गुस्से से कहा। मैं आपके लिए दवा लाई हूँ, टखने पर मल लें, सूजन खत्म हो जाएगी। इसने एक छोटी सी शीशी आबी के आगे रख दी। आबी बिस्तर पर बैठ गया और शकुंतला इसके दवा लगाने लगी। मैं निशिस्तगाह में बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। मामला तो मेरे बस से निकलते जा रहे थे। हमारा हाल इस बच्चे का सा हो रहा था जो फलियां दर रहा हो। कोई चीज इस बेचारे से चुबानी ही नहीं जा सकती, वो कितनी ही नरम क्यों ना हो। हमने एक फन मारकर देख लिया था मगर हमें मुंह की खानी पड़ी थी। शकुंतला का दम गनीमत था कि इसके सीने में इतना सारा पहन उतर आया था और वो रात के इस सन्नाटों से लबरेज पहर में इसके पास इसकी तीमारदारी के लिए आ पहुंची थी। वरना इस पांडे ने तो इस बेचारे का तस्मा खींच ही दिया था। वो मरते मरते बचा था। मैं यही समझ रहा था। मेरा ख्याल था कि जिस रग को उसने ताका वो अगर ज्यादा ही दब जाए तो आदमी मर भी सकता है। फिर मुझे ये एहसास डसने लगा कि ये शकुंतला मल्होत्रा के कहने पर आबी के लिए कहीं चारा तो नहीं बन रही है। वो इससे खुदा जाने क्या क्या कुछ मालूम करके दूसरी तरफ जा उंडेलती होगी। हमारी सारी कमजोरियों और खामियों का इल्म इन लोगों को शकुंतला के जरिए हो चुका होगा और ये आबी इश्क की फरावानी में सब कुछ इसे बता देता होगा। और ये बहुत ही खौफनाक बात थी। मैंने सोचा कि ये बाहर
باہر نکل جائے تو میں آبی کو سختی سے روکوں گا کہ وہ اس ناری کے ہاتھوں میں یوں کھلونا نہ بن جائے، ورنہ ہم دونوں ہی مارے جائیں گے، یہ لوگ ہمیں ناکو چنے چبوا دیں گے۔ شکنتلا کوئی آدھا گھنٹے بعد واپس چلی گئی تو میں آبی کے پاس جا پہنچا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا اور تکیے پر سار ڈالے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ تمہارا علاج کے لیے آئی تھی؟ ہاں، اسے ملہوترا نے مرہم دے کر بھیجا تھا، ٹکنے کا درد کچھ تھم گیا ہے۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر میں الجھنے لگا تھا۔ نہیں یار، تیرے ساتھ میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ مجھے اس شکنتلا کی سمجھ نہیں آئی، وہ رونے لگی تھی، اسے میری اس تکلیف پر سخت صدمہ پہنچا ہے۔ رونے لگی تھی؟ تجھ سے محبت ہو گئی اسے؟ یہ جذبہ بانس کی طرح راتوں رات اونچا اٹھ جاتا ہے۔ ہاں، راتوں رات۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھا اور مسکرانے لگا۔ اسی لیے تو حکماں نے کہا ہے کہ مستورات سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ تخلیے میں تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، پھر بولا، چل اب سو جا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ بجھایا اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ میں بھی بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہا تھا۔ اس روز کی ساری غارت گر مشقت کا حساب لگاتے ہوئے میں بھی جلد ہی نیند میں کھو گیا۔ میری جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ آبی اپنے بستر پر موجود نہیں تھا اور اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ بھارتی وقت کے مطابق 7:30 ہوں گے۔ وقت کا یہ گپلا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھا وہ باتھ روم میں ہوگا۔ سگریٹ کی طلب نے مجھے بستر سے اٹھا دیا، مگر میز پر سگریٹ موجود تھے نہ لائٹر۔ میں نے ادھر ادھر غور سے دیکھا تو میرا دماغ الٹنے لگا۔ آبی کی کوئی بھی شے وہاں موجود نہیں تھی، اس کے علاوہ نئے کپڑوں کے جوڑے بھی وہاں نہیں تھے جو ملہوترا نے اسے دیے تھے۔ اس کے بوٹ البتہ پلنگ کے نیچے دھرے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ ملہوترا صاحب کے دیے ہوئے چپل پہن کر باہر نکلا ہے۔ میں نے باتھ روم پر نظر ڈالی، مگر اس کا دروازہ باہر سے بند تھا اور آبی کہیں بھی نہیں تھا۔ ابھی میں کچھ سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ نشست گاہ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی بہت تیزی سے میری طرف آ رہا تھا، پھر خوابگاہ کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ میرے سامنے ملہوترا صاحب کھڑے تھے، حیران و پریشان، سانس پھولا ہوا، آنکھیں غیظ و غضب کی مظہر۔ ان کے ہاتھ میں ایک کھلا کاغذ تھا۔ ایک کمینگی کی حد ہے جیلانی صاحب، مجھے نہیں امید تھی کہ آپ ہمیں یوں ذلیل کر دیں گے۔ کیا ہوا ملہوترا صاحب، خیر تو ہے؟ خیر ہی تو نہیں ہے، آپ کا وہ بدماش دوست شکنتلا کو لے بھاگا ہے۔ نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے شکنتلا کو ورگلا کر گھر سے بھگا لیا ہے۔ یہ دیکھیں وہ بے شرم لڑکی یہ رکا چھوڑ گئی ہے۔ یہ دیکھیں میں اس پیر زادہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دیکھیں، وہ غصے سے یوں لال پیلا ہو رہا تھا جیسے وہ زمین و آسمان ایک کر دے گا۔ میں نے رکا اس کے ہاتھ سے لے لیا، اسے پڑھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا میں تو بنی ہاتھ میں لے کر جنگلوں میں نکل جاؤں، فقیر بن جاؤں، ہر شے پر سے میرا اعتماد اٹھ گیا۔ ابھی مجھے اس صحرا میں یکو تنہا چھوڑ کر واقعی شکنتلا کے ساتھ فرار ہو چکا تھا۔ وہ رکا شکنتلا لکھ کر چھوڑ گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا، ملہوترا جی، میں آپ سے क्षमा چاہوں گی اور پتا جی سے بھی۔ مجھے اپنی منزل مل گئی ہے۔ میری زندگی میں اچانک ایسے پھول کھل گئے کہ ان کی مہک سے میں سرشار ہو گئی ہوں۔ میں اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی۔ مسٹر SGMM پیرزادہ کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں انہیں اپنا جیون ساتھی بنا لوں۔ وہ میرے لیے اپنا مذہب تک چھوڑ دینے کو تیار ہیں۔ میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بیکار ہی ہوگی، کیونکہ میں کل ان سے شادی کر چکی ہوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری منزل کہاں ہے، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ پیرزادہ کی بے پناہ محبت میرے آخری سانس تک میرے جیون کو سورگ بنا دے گی۔ میرے پتا جی کو میرے اس فیصلے سے آگاہ کر دیں، مجھے امید ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ آپ کی قصوروار شکنتلا۔ تو یہ بات ہے، وہ شکنتلا محبت کی زنجیر میں بندی آبی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس نے اپنا گھر بار، عزیز رشتہ دار، ہر شے آبی پر قربان کر دی تھی، مگر اس آبی کو کیا سوجی؟ اس کا دماغ کس طرح خراب ہو گیا؟ وہ کیوں اس کے ساتھ چل دیا؟ کون سی گیدڑ سنگھی سنگائی تھی اس شکنتلا نے اسے
اسے یہ احساس نہ ہوا کہ میں پیچھے اس گہار میں تنہا مارا جاؤں گا۔ دیکھا آپ نے، آپ کے دوست نے کئی گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ شکنتلا کی منگنی ہو چکی تھی اور وہ نمک حرام اسے لے بھاگا۔ اسے ڈھونڈے ملہوترا صاحب۔ میں کہاں ڈھونڈوں؟ آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ میں شکنتلا کو آپ سے لوں گا، اسے آپ اتنا آسان نہ سمجھیں۔ وہ آپ کے علم اور اطلاع کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ایسا نہ کہیں ملہوترا صاحب، مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے۔ اتنے بولے نہ بنے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ شکنتلا میرے دوست کی بیٹی ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر یہ ذلت، اوف میرے بھگوان، میں آپ کو ہر طرف سے بچا کر آپ کے لیے عزت کا سامان بنا رہا تھا، مگر آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ملہوترا صاحب، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ میں ابھی اٹھا ہوں تو یہ بستر خالی تھا، میں کیسے مان لوں؟ مجھے پاگل سمجھتے ہیں آپ؟ اوئے پانڈے، ادھر ایشور سنگھ کو فون کرو کہ کہو وہ فوراً یہاں پہنچیں۔ ملہوترا نے کمرے سے باہر نکل کر بڑے غضبناک لہجے میں کہا۔ پانڈے نشستگاہ میں کھڑا تھا اور اس کے تیور یہ بتا رہے تھے کہ وہ ملہوترا کے ذرا سے اشارے پر مجھ سے الجھنے کے لیے تیار تھا۔ بلونت بھی صوفے کے ایک کونے میں بیٹھا مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پانڈے اسی وقت باہر نکل گیا۔ چلو بلونت، ابھی ادھر بیٹھو اور دھیان رکھو یہ صاحب کہیں کوئی نیا گل نہ کھلائیں۔ یہ کہہ کر ملہوترا ابھی نشستگاہ سے اپنے ڈرائیور کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ دروازہ پھر بند ہو گیا۔ پھر اس کے نمبر غار کے منہ پر باری چٹان کی طرح کواڑوں پر چھا گئے۔ میرے اندر اور نشستگاہ کے اندر پھر تیرگی پھیل گئی۔ میں نڈال سا ہو کر صوفے پر گر گیا۔ ملہوترا کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اپنی اس بے عزتی کا مجھ سے انتقام لے گا، جب ہی تو وہ مجھ پر اتنے تبرے بھیج رہا تھا اور میں اف تک نہ کر سکا۔ آبی نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے پاس اس کی اس مکروہ حرکت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سنگ دلی اور بے وفائی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ شکنتلا کے تیرج پر اتنا ہی فدا ہو گیا کہ اپنے جگری یار کو بھی بھول کر آگے نکل گیا۔ اس نے دوہرا فائدہ اٹھایا تھا۔ ایک تو اسے وہ خوبصورت ناری ہاتھ آ گئی تھی اور دوسرا فائدہ اس نے یہ پایا کہ وہ بھارتی پولیس کے ہر الزام سے بچ نکلا تھا، صاف بچ نکلا تھا۔ اس پر عائد ساری فرد جرم ہی ختم ہو گئی تھی۔ مگر میرے بارے میں اس نے کیا سوچا تھا؟ مجھے وہ کس کے بھروسے پر اس ملہوترا کی قید میں بے یارو مددگار چھوڑ گیا تھا، اور اب وہ لوگ ایشور سنگھ کو بلوا رہے تھے۔ ملہوترا کی نیت مجھے نیک نہیں معلوم ہوتی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ کل تک وہ مجھے اپنے کسی نسخے میں استعمال کرنے کی سوچ رہا تھا، اور کسی اور حلقے میں کسی اعلیٰ سطح پر ان لوگوں نے کس رخ سے اور کس روپ میں مجھے واپس بھیجنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔